بھائی ہماری کمیونٹی میں قرآن پڑھنے پہ اتنا ایمفسس کیوں نہیں ہے؟ مطلب جو ہے بھی وہ بس یہ ہے کہ آپ عربک میں پڑھ لو اور اس کی نیکیاں جمع کر لو، لیکن اس کو سمجھنے پہ اتنا ایمفسس کیوں نہیں ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ عربک میں پڑھ کے پڑھتے چلے جاؤ، کوئی اس پہ ہی نہیں کہتا کہ آپ اس لینگویج میں پڑھ لو جس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو کیوں نہیں ہے اس پہ اتنا ایمفسس؟ کیوں نہیں پڑھتے لوگ قرآن؟ دیکھو میرے بھائی، شیطان جانتا ہے کہ ایک لوتی چیز ہے جو اس کی کاٹ کر سکتی ہے، وہ قرآن ہے. اور اس کو یہ تھا کہ اب قرآن سے کاٹنا ہے. اب کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے پروٹیکٹ کر دی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. ہاں، پروٹیکشن. اگر اب کوئی چیز شیطان کا کاٹ کر سکتی ہے تو ہے قرآن شریف. اس کو یہی تھا کہ امت کو قرآن شریف سے کاٹنا ہے، کہ قرآن شریف نہ سمجھے، اللہ کا پیغام نہ سمجھے. دیکھو، اگر کسی کا بچہ باہر کنٹری میں ہو اور وہ کسی اور لینگویج میں خط بھیجتا ہے، تو ماں باپ جو ہیں بھاگیں گے پتہ کرنے، یا کوئی رشتہ دار ہے وہ بھاگے گا پتہ کرنے کہ بھائی ترجمہ کر دو، اس نے کیا خط میں لکھا ہے. اگر کوئی قانون چینج ہو جاتا ہے تو لوگ ایکسپرٹس کے پاس بھاگیں گے پوچھنے، یا خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس قانون کا کیا مطلب ہے. دیکھو، شیطان نے امت کو قرآن کی سمجھ سے کاٹنے کے لیے بہت محنت کری ہے، اور وہ کامیاب ہوا ایک طریقے سے. اس نے ہمیں کس چیز میں لگا دیا؟ بس ہر لیٹر پہ 10 نیکی لیتا رہے، سمجھنے کی کوشش مت کر دیجو، کیونکہ جہاں سمجھے گا وہیں اس کی کاٹ ہو جائے گی. دیکھو، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو 1000 عبادت گاروں سے نہیں ڈرتا ہے، نہیں گھبراتا ہے، ایک علم والے سے گھبراتا ہے. ایک علم والے سے جو واقعی میں علم رکھتا ہے. اور یہ کوئی پرٹیکولرلی ویری ڈرائی یا ویری بیسک فقہی علم کی بات نہیں ہو رہی. بیسک فقہی علم، فقہ میں بھی لیولز ہیں، بیسک فقہی علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. واقعی میں جو ڈیپ اسپرچول علم ہے، ربانیت کا جو علم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علماء سے ڈرتا ہے. دیکھو، شیطان کو ہمیں قرآن سے کاٹنا تھا، تو اس نے جیسے پہلے کے قوموں میں اس نے کیا کیا؟ اس نے عالموں کو ہی یوز کیا، برے عالموں کو، علماء حق اور علماء سو. حدیث میں علماء حق جو حق پہ ہیں، اور علماء سو جو فتنہ پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو ایکچولی اپنی لیڈرشپ میں لگتے ہیں اور اللہ سے کاٹتے ہیں. تو علماء حق ایسا نہیں کرتے. علماء حق ہمیشہ بولیں گے قرآن پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کے قریب آؤ. اور علماء سو جو ہیں وہ تمہیں قرآن سے کاٹیں گے، دور کریں گے، تمہارے لیے ایسا بنائیں گے قرآن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ایسے بنائیں گے تمہارے لیے. تو اس نے جیسے پہلے کی قوم میں اس نے اللہ کی کتابیں کیسے بدلوائیں؟ عام آدمی، چلتے پھرتے آدمی نہیں بدلی تھی. اس نے اس قوم کے، اس امت کے علماء سو کو یوز کیا اللہ کی کتاب بدلوانے کے لیے. اب یہاں پہ اللہ کی کتاب نہیں بدلوا سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے علماء سو کو ہی یوز کیا اللہ کی کتاب سے کاٹنے کے لیے. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا قرآن ان کے حلق تک جائے گا، دل تک نہیں جائے گا. کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے کہ قرآن حلق تک جائے، دل تک نہ جائے؟ علماء سو، فتنہ پھیلانے والے عالم. تو فتنہ پھیلانے والے عالم جو ہیں، جو شیطان کا ایکچولی جانے انجانے ساتھ دیتے ہیں، وہ لوگ اس کے پیچھے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ہمارے قوم کے لیے یہ بٹھا دیا کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے. دیکھو، جب میں نے سورہ قمر پڑھی پہلی بار تدبر کرتے ہوئے، اس میں بار بار آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ بار بار آتا ہے یہ. اس ٹائم تک میرے دل میں بھی یہ تھا، میرے بھی ذہن میں یہ بٹھایا تھا قرآن بہت مشکل کتاب ہے، سمجھ نہیں سکتے. جب اللہ نے ایک سوال کیا، دیکھ قرآن کے نا کنورسیشن کی طرح سے لوگ قرآن کو، کہ جب قرآن نے، اللہ نے سوال کیا، میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا؟ میں نے دل میں بولا اللہ، اب 1 کروڑ لوگ بھی آ کے بولیں گے نا قرآن مشکل ہے، میں نہیں مانوں گا. 1 کروڑ علماء سو، فتنہ پھیلانے والے عالم جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، اگر 1 کروڑ وہ لوگ آ کے بولیں گے نا کہ قرآن مشکل ہے، میں نہیں مانوں گا، میں تیری بات پہ ہی مان لاتا ہوں، اور تو پوچھ رہا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ، میں کہتا ہوں لبیک، میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اب اگر راکٹ سائنس بھی ہوگی نا، اللہ نے کہا میں سمجھاؤں گا. راکٹ سائنس بھی اللہ کہہ رہا ہے میں ذمہ داری لوں گا، تم لبیک تو بولو. ہم لبیک ہی نہیں بولتے، بلکہ یہ سکھا دیتے ہیں کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں دور کرنے کے لیے. تو دیکھو، ہر ریلیجس کمیونٹی میں یہ ہوا ہے کہ جو ان کے برے ریلیجس اسکالرز ہوتے تھے، برے، اچھے نہیں، برے ریلیجس اسکالر جو ہوتے تھے، وہ اپنی لیڈرشپ بنانے کے لیے لوگوں کو ریلیجس بک سے کاٹتے تھے کہ لوگوں کو ریلیجن کے جاننے کے لیے نا ہمارے محتاج ہوں. اپنا محتاج بنایا برے ریلیجس اسکالرز نے لوگوں کو. اور یہ چیز نا مسلم کمیونٹی بھی اس چیز سے پاک نہیں رہی. برے ریلیجس اسکالرز نے ہم عام مسلمان کو قرآن سے دور کیا، اس کے دل میں بٹھا دیا عربی میں پڑھ، بس تو سمجھنا، تو یہ نہ کر، ایسے چیزیں بٹھائیں خود اپنی لیڈرشپ کے لیے کہ ہمارے محتاج بن جائیں. کہ اگر ان کو سکھا دیا تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ ایک بار تم یقین نہیں کرو گے کہ اللہ ہدایت دے، میں 2 لوگوں کے ساتھ تھا، عالم ہی تھے.
اللہ ہدایت دے ان کو اگین, ہاں اللہ ہدایت دے ان کو, معاف کرے. تو بات ہو رہی تھی عربی سکھانے پہ, کہ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہاں جو تھا ایک سکول تھا وہ عربی کا ٹیچر مانگ رہا تھا, تو آپ نے کیوں نہیں دیا, آپ کے تو کانٹیکٹ میں عربی ٹیچر تھے, تو یا انہوں نے کیوں نہیں دیا, تیسرے کی بات کر رہے تھے ایکچولی وہ. تو دوسرے نے جواب دیا کہ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عربی سیکھ جائیں گے ہمارے پاس کون آئے گا. کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ لٹرلی کہتے ہیں, پر سینس ان کا یہی تھا, کیا پتا لٹرلی کا ہو یا سینس ہوتا. تو برے جو ریلیجس اسکالرز ہیں وہ لوگوں کو محتاج بنانا چاہتے ہیں اپنا. اب اس سے ہٹ کے یہ تو ریلیجس اسکالرز کا اینگل ہو گیا. اب اللہ کا کیا مقصد تھا قرآن شریف کے ساتھ؟ اللہ نے بولا سورہ صاد آیت 28 میں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے یہ کتاب اتاری ہے جو برکت سے بھری ہے تاکہ اس کی آیتوں پہ لوگ تدبر کریں, غور و فکر کریں, سوچیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ کہ ہر لیٹر پہ 10 نیکی جمع کرتے رہو. دیکھو وہ آئے گا, وہ ہوگا, ہر لیٹر پہ 10 نیکی ہوگی, پر اللہ کا مقصد کیا ہے یار؟ ہیں کہ اس کی آیتوں پہ تدبر کرو, اس لیے میں نے اتارا یہ قرآن شریف. علماء سنی اور شیطان نے کاٹ دیا تدبر سے, برے عالموں نے کاٹ دیا کہ حلق تک پہنچے, دل تک نہ پہنچے. شیطان یہی چاہتا ہے, علماء صوبی یہی چاہتے ہیں, جو برے عالم ہیں, جو برے علماء ہیں, جو برے مفتی ہیں, برے اسکالر ہیں, برے مولانا ہیں, ہاں وہ چاہتے ہیں تمہارے حلق تک جائے قرآن, دل تک نہ جائے. اچھا جو حق والا ہے وہ چاہے گا کہ جائے, کہ تم قرآن کے قریب آؤ, قرآن کو سمجھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کا مقصد بھائی پورا کرو. اللہ کا مقصد ہم نے کاٹ دیا, اور اپنا مقصد بس اللہ, ہمارا مقصد تو بس نیکیاں ہیں, ہر لیٹر پہ 10 نیکی. ہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم. تیرا مقصد ہوگا کہ ہم سمجھیں, پر ہمارا مقصد نہیں ہے سمجھنا. سوری, ہم تیرے مقصد سے اگری نہیں کرتے. ہم تیرا ارادہ ہوگا, تیرا مقصد ہوگا کہ ہم کریں ایسے, ہمارا سوری اللہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تو بس ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ بس ایک حدیث بتا کے کہ ہر لیٹر پہ 10 نیکی, ہمارا اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے, اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ہپوکریسی کہہ لو جو ہم مسلمانوں میں ہیں, اور اس وجہ سے ہم قرآن شریف کو ہم پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, جبکہ قرآن ایک آسان کتاب ہے. اور اللہ جو سنسیئر دل کے ساتھ اسے اپروچ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے, اچھے اسکالر کے پاس پہنچائے گا, اچھی کتاب اس کے سامنے لائے گا, کوئی اچھی بات اس کو سنائے گا, اور اس کو قرآن میں کنیکشن ہونے لگیں گے اس کے. ہاں اللہ اس کے اوپر ہدایت کے دروازے کھولے گا. تو تم جو ہو قرآن کو اپنا عقیدہ یہی بناؤ کہ قرآن آسان کتاب ہے, اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا, اور جو ہے لبیک بولو. اللہ کہتا ہے کوئی سمجھنے والا, اللہ طریقے بنائے گا, ذریعے بنائے گا, ہاں تم تک قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ پہنچانے کا. وہ عالم بھی ہو سکتا ہے, وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے, کوئی جنرل بات بھی ہو سکتی ہے کہ تمہارے ذہن میں اس کا کنیکشن بیٹھ جائے. کلیئر؟ الحمدللہ.